لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کے اندر عموماً بہت سے لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں اور اس مہینے کے اندر سخاوت کا اہتمام کیا کرتے ہیں، اپنے مالوں کو جو اللہ نے اس کے اندر حق رکھا ہے اس حق کو ادا کر کے اپنے مالوں کو پاک صاف کیا کرتے ہیں۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ اس وقت زکوٰۃ کے متعلق اسی طریقے سے ہمارے سلف بزرگان دین صحابہ کرام کس طرح اس مہینے کے اندر سخاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے، کتنی کثیر مقدار کے اندر وہ اپنے مالوں کو خرچ کیا کرتے تھے، اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اپنی ضرورت کو دبا کر کے اللہ کے راستے کے اندر کس طرح خرچ کیا کرتے تھے، اس کے متعلق کچھ عرض کیا جائے۔ بزرگان محترم، یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ زکوٰۃ یہ اسلام کے اندر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے اور جس طرح روزے فرض ہیں، جس طرح حج یہ فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی یہ فرض ہے۔ اور جن چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے ان چیزوں کے اندر یہ زکوٰۃ بھی ہے، جو حدیث مبارکہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ کو اللہ کے نبی نے بتلایا۔ اسی طرح جو آیت شریفہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ اس کے اندر اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر وہ اپنے مالوں کو خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، کہ اس مال و دولت کو، اس سونے اور چاندی کو، ان روپیے اور پیسوں کو
جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، جہنم کی آگ کے اندر گرم کیا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے جو لوگ اپنے مالوں کے اندر جو اللہ کا حق ہے زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اسی طرح ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اسی طرح ان کی پشت اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ مزہ چکھو، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ دوستوں اور بزرگوں، مفسرین کرام اس آیت کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلے پیشانی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پہلو کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پشت کا تذکرہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے، جب سائل اللہ کے لیے مانگنے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے ناگواری کے آثار وہ پیشانی کے اوپر آتے ہیں، لہذا سب سے پہلے پیشانی کا تذکرہ کیا کہ اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد جب اس کی پیشانی کے اوپر ناگواری کے آثار آ جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے پہلو کے بل مڑ کر جانے لگتا ہے اور سائل سے اعراض کرتا ہے، لہذا پہلو کا تذکرہ کیا کہ اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اس کی پشت اس سائل کی طرف ہو جاتی ہے، اپنی پشت کو دکھا کر کے اعراض کر کے یہ اس سائل سے منہ موڑ کر جاتا ہے تو اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بزرگان محترم، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مال کو، اس سونے اور چاندی کو گنجے سانپ کی شکل کے اندر بدل دیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ سانپ اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اور وہ کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ بزرگان محترم، یہ تو آخرت کے اندر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی کبھی کبھی مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں ان عذاب کا۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے عربی کے اندر، انہوں نے اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ اس کے اندر واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کو قبر کے اندر دفن کر کے لوگ واپس آ گئے، لیکن یہ شخص قبر کے قریب ہی بیٹھا رہا، ذکر و اذکار کے اندر لگا رہا اور دعائیں کرتا رہا کہ اللہ آخرت کی منزلیں میرے بھائی کے لیے آسان کر دے، آخرت کی منزلوں کے اندر سہولت ہو جائے، لہذا یہ ایک طرف بیٹھ کر ذکر کرتا رہا، دعائیں مانگتا رہا، اذکار کرتا رہا۔ اس کے بعد اس شخص کے ساتھ میں واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ اس نے کسی کو بتلایا نہیں۔ آ کر کے یہ شخص رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ انتقال تو سبھی کا ہو جاتا ہے، لیکن اس شخص کو اپنے بھائی کا کتنا زیادہ غم ہے کہ یہ شخص صبر نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کو جا کر کے تسلی دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ اللہ کی ملکیت تھی، اللہ نے لے لی ہے، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، تو اللہ نے جان دی تھی، جان لے لی، لہذا صبر کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ جمع ہوئے اور سمجھانے کے لیے اس شخص کے پاس میں گئے اور اس کو سمجھانے لگے، لیکن یہ کہنے لگا کہ جو میں جانتا ہوں، جو میرے ساتھ میں گزری ہے وہ تم نہیں جانتے، وہ تمہارے ساتھ میں نہیں گزری ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ تم کیا جانتے ہو؟
کیا واقعہ تمہارے سامنے پیش آیا ہے؟ تو اس شخص نے بتلایا کہ میرا بھائی عذاب کے اندر مبتلا ہے، میرے بھائی کو قبر کے اندر بہت زیادہ عذاب ہو رہا ہے اور اس کا مجھے پتا ہے، آپ کو علم نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے واقعہ بتلایا کہ جب لوگ قبرستان کے اندر سے واپس آ گئے تھے، لوگ میرے بھائی کو دفن کر کے واپس آ گئے تھے، تو میں قبر کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا اور میں ذکر و اذکار کے اندر مشغول تھا، میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ اللہ میرے بھائی کے لیے آخرت کی منزلوں کے اندر سب سے پہلی منزل قبر یا آسان ہو جائے۔ اتنے میں قبر کے اندر سے خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئی، اور وہ آوازیں اتنی زیادہ خوفناک تھی، اتنی زیادہ خوفناک تھی کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے تھوڑا سا قبر کو کھول دیا تو اس کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بھائی کے گلے کے اندر آگ کا توق پڑا ہوا ہے اور میرے بھائی کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، میرا بھائی عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ تو مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں نے بھائی کی محبت کے اندر آ کر، میں نے جذبات کے اندر آ کر اپنے ہاتھ کو قبر کے اندر ڈال دیا اور اس توپ کو پکڑنے کے قریب گیا اور میں نے جو اس کو ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ جل کر کے راکھ ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے قبر کو جو ہے ڈھک دیا، مٹی ڈال دی اور اس کے بعد گھر آ گیا۔ آپ میرا ہاتھ دیکھ سکتے ہیں، میرے ہاتھ کی انگلیاں جل گئی ہیں اور جو تکلیف میرے اوپر گزر رہی ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، وہ تکلیف مجھے برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ بزرگان محترم، یہ واقعات اللہ رب العزت دنیا کے اندر دکھا دیا کرتے ہیں۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ تمہارے بھائی کے اعمال کیسے تھے، اس کی زندگی کیسی گزرتی تھی، یہ عذاب اس کو کس وجہ سے ہو رہا ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی نماز بھی پڑھتا تھا، میرا بھائی رمضان کے اندر روزے بھی رکھتا تھا اور بہت سے کام کیا کرتا تھا، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے ہنر کی وجہ سے، اپنے ہاتھوں کی محنت کی وجہ سے، اپنے دماغ کی وجہ سے میں نے یہ مال کمایا ہے، لہذا میں اس کے اندر کسی کا حق کیوں ادا کروں، میں اپنا مال کسی کو کیسے دے سکتا ہوں؟ بزرگان محترم، اس نے غور نہیں کیا کہ اگر اپنے دماغ کی وجہ سے مال کو کمایا ہے تو یہ دماغ کس نے دیا ہے، اگر اپنے ہاتھوں کی وجہ سے اس مال کو کمایا ہے تو یہ ہاتھ کس نے دیے ہیں، اگر اس نے اپنی محنت کی وجہ سے اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر اس مال کو کمایا ہے تو یہ تجربہ کس نے دیا ہے؟ یقیناً یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے دی ہے، لہذا یہ مال بھی اللہ رب العزت کا ہے، لہذا جو اللہ نے خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے یہ حکم بھی اللہ کا ہے، اور اگر اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے کہ 2.5% کا 2.5% نکالنا ہے، 100 کے اندر 2.5 روپے، 40 روپے کے اندر 1 روپیہ، 80 روپے کے اندر 2 روپے، اور یہ تھوڑا سا نکالنا ہے، اگر اللہ رب العزت حکم دے دیتے کہ تمہیں آدھا مال خرچ کرنا ہے یا مکمل مال جو بھی کمانا ہے اپنے پاس رکھنا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کے راستے کے اندر سخاوت کرنا ہے، تو اللہ کا حکم بجا تھا، اس حکم کے اوپر بھی عمل کرنا ضروری تھا۔ لیکن بزرگان محترم، اللہ رب العزت نے رعایت فرمائی اس امت کی، اپنے بندوں کی رعایت فرمائی کہ 2.5% اللہ رب العزت نے اس کے اندر حکم دیا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کو نہیں دینا ہے بلکہ اللہ کے نام کے اوپر دینا ہے۔ دینا کس کو ہے؟ اپنے بھائیوں کو ہی دینا ہے، اللہ کے بندوں ہی کو دینا ہے، جو غریب ہیں ان کو دینا ہے، مالداروں کو دینا ہے، مالداروں سے لینا ہے اور غریبوں کو دینا ہے۔
بزرگان محترم، اس کے بعد امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد میں آیت شریفہ قرآن پاک کی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ آیت شریفہ نقل کی، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے مالوں کے اندر بخل کرتے ہیں، اپنے مالوں کے اندر اللہ کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، وہ یہ گمان نہ کریں اپنے آپ کے اندر، یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اس مال کا توق بنایا جائے گا اور وہ اس کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ، اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک عورت کا انتقال ہو رہا تھا اور وہ اس وقت کے اندر بھی چیخ رہی تھی کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا، مجھے سانپ دکھ رہا ہے، سانپ آ گیا ہے، سانپ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے وہ انتقال کے وقت کے اندر کر رہی تھی، لیکن جو مجمع اس کے ارد جمع تھا وہ دیکھ رہا تھا کہ سانپ کہیں پر نظر نہیں آتا ہے۔ بزرگان محترم، اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کے بعد کسی عالم سے پوچھا گیا کہ وہ آخری وقت کے اندر ایسے الفاظ کہہ رہی تھی کہ سانپ آ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو۔ تحقیق کی گئی تو اس نے زندگی کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ یہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر دکھا دیا کرتے ہیں، اور جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فضائل اعمال ہے، ان کی ایک کتاب ہے آپ بھی تھی، 2 جلدوں کے اندر ہے، اس کے اندر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کبھی یہ کتاب دستیاب ہو تو اس کے اندر آپ اس واقعے کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سہارنپور کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا فضل حق، اور اس کا تقیہ کلام تھا کہ اللہ کے فضل سے وہ کوئی بھی کام کرتا، کوئی بھی بات کہتا تو کہتا اللہ کے فضل سے ایسا ہو گیا، اللہ کے فضل سے ایسا ہو گیا۔ اس کا نام بھی فضل حق تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو اس کے گھر کے اندر 4-5 چور داخل ہو گئے اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اوپر سے یہ آواز دی کہ میں نے اپنے مال کے اندر اللہ کا حق ادا کر دیا ہے، تم میرے مال کے اندر سے کچھ نہیں لے جا سکتے۔ اور یہ کہہ کر کے یہ شخص اسی طریقے سے سو گیا۔ اس کے بعد میں وہ الماری کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے، جس الماری کے اندر سونا اور چاندی اور مال رکھا ہوا تھا وہ اس کے اندر کوشش کرتے رہے، لیکن تالا نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ 6 پیسے اس تالے کی قیمت تھی جو تالا اس کے اندر لگا ہوا تھا، لیکن وہ 4-5 آدمی کوشش کر رہے ہیں، تالا نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ درمیان کے اندر پھر جب وہ شور کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، دوبارہ آنکھ کھلی، دوبارہ آواز لگا کر کہہ دیا کہ تم میرے مال کے اندر سے کچھ نہیں لے جا سکتے۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی، تہجد کا وقت ہو گیا تو یہ مسجد کے اندر جانے لگے تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اس وقت کے اندر بھی وہ چور اسی طریقے سے اس کمرے کے اندر کوشش کر رہے ہیں، لیکن تالا نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ اس وقت بھی یہ ان کو کہہ کر کے آواز دے کر کے مسجد کے اندر چلے گئے اور مسجد کے اندر نماز ادا کی۔ اب جو ہے روشنی ہو گئی تھی، صبح صادق ہو گئی تھی اور یہ مسجد کے اندر سے آئے، دن پھیل گیا تھا۔ کچھ آدمیوں کو بھی ساتھ لے کر کے آ گئے، کچھ آدمی آ گئے۔ اب وہ چور جا چکے تھے اور تالا اسی طرح صحیح اور سالم لگا ہوا تھا۔ بزرگان محترم، تالا کیوں نہیں ٹوٹتا تھا؟ تالا کیوں نہیں ٹوٹتا ہے؟ اللہ کا حکم چاہیے، اللہ کا حکم نہیں ہے، تالا نہیں ٹوٹتا۔ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر رکھی ہے،
حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضرت آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. کہ بھائی کیا غضب ہو گیا؟ پھر پورا واقعہ سنایا کہ آج تو اس طریقے سے رات کے اندر واقعہ پیش آ گیا، چور آ گئے تھے لیکن میرے مال کے اندر سے کچھ نہیں لے جا سکے، اس لیے کہ میں نے اپنے مال کی مکمل زکوٰۃ ادا کی تھی. آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی دی تھی لیکن پھر بھی نقصان ہو گیا ہے، پھر بھی بیماری آ گئی ہے، پھر بھی بچے کو نقصان پہنچ گیا ہے، میں نے کاروبار کے اندر پیسہ لگایا تھا لیکن پیسہ ڈوب گیا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آیا ہے، میرے پیسے کسی کے اوپر ادھار تھے لیکن ملے نہیں ہیں، وہ مر گئے ہیں، گھر کے اندر پریشانی ہے، بچوں کے اندر پریشانی ہے، حادثہ ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ زکوٰۃ ادا کریں، ایک تو خوش دلی کے ساتھ میں زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کا حق سمجھ کر کریں، فرض سمجھ کر کریں، خوشی کے ساتھ میں کریں. اسی طرح مکمل زکوٰۃ ادا کریں، اس لیے کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک اندازہ کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیا کرتے ہیں. ہم معاملات کے اندر، دنیا کے معاملات کے اندر ایک ایک روپے کا حساب کرتے ہیں کہ بھائی دوستی پکی ہے لیکن خرچہ اپنا اپنا ہے. ایک ایک روپے کا حساب کرتے ہیں، کچھ سامان خریدتے ہیں، ایک ایک روپیہ دیکھتے ہیں، میرا 1 روپیہ بچ گیا ہے، 1 روپیہ لائیے. لیکن زکوٰۃ یہ اللہ کا حق ہے، اس کے اندر اندازے سے نکال دیں گے. لہذا اگر تھوڑی سی بھی زکوٰۃ رہ گئی ہے، اندازے سے نکال دی ہے، تو پھر اگر کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس کے اوپر شکوہ شکایت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ خوشی کے ساتھ پہ دیں اور اس طرح دیں کہ دانے ہاتھ سے اگر دے رہے ہیں تو بائیں کو بھی خبر نہ ہو، اس لیے کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا. قیامت کے دن اس وقت کے اندر 7 آدمیوں کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہوگا کہ دانے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے اور بائیں کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں ہوئے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.